بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم۔ آج ہم یوجین اونیل کے مشہور زمانہ ڈرامہ مورننگ بیکمز الیکٹرا کی سمری آپ لوگوں کے ساتھ شیئر کریں گے۔ اس ڈرامے کا مرکزی خیال محبت اور نفرت جیسے گہرے اور شدید جذبوں کے گرد بنا گیا ہے۔ ڈرامے کے آغاز میں ہی یہ عیاں ہو جاتا ہے کہ بریگیڈیئر جنرل عزرا مینن کی بیوی اور بیٹی کرسٹائن اور لیوینیا اس کی گھر واپسی کی منتظر ہیں۔ ایک ایسی واپسی جہاں اس کی موت اس کے تعاقب میں ہے۔ مینن ہاؤس کے نوکر سیتھ کی گفتگو انکشاف کرتی ہے کہ شہر میں کرسٹین اور ایڈم برانٹ کے ناجائز تعلقات کے قصے زبان زد عام ہیں۔ کرسٹن کا کردار لیوینیا کی نظروں میں مشکوک ہو چکا ہے، کیونکہ لیوینیا اپنی ماں کا پیچھا کرنے کے بعد یہ جان چکی تھی کہ اس کی ماں نیو یارک در حقیقت اپنے باپ سے ملنے نہیں بلکہ اپنے عاشق ایڈم سے ملنے کے لیے گئی تھی۔ پیٹر گائلز کی بہن ہیزل اورین کو پسند کرتی ہے۔ ایک دن جبکہ پیٹر اور ہیزل اورین کے بارے میں معلوم کرنے لیوینیا کے گھر آتے ہیں کہ کافی عرصے سے اورین سے ان کا رابطہ نہ ہو سکا تھا، تو لیوینیا جو کرسٹین کے افیئر کی وجہ سے کافی اپسٹ ہے، پیٹر کے اس سوال کے جواب میں کہ کیا واقعی اورین ہیزل سے محبت کرتا ہے کا جواب نفرت سے دیتی ہے۔ کرسٹین کا افیئر اسے محبت جیسے جذبے سے اس حد تک متنفر کر دیتا ہے کہ وہ پیٹر سے شادی کرنے سے انکار کر دیتی ہے، یہ کہہ کر کہ اس کے باپ کو اس کی زیادہ ضرورت ہے۔ پیٹر اور ہیزل کے جانے کے بعد کرسٹین ایڈم کی آمد کے بارے میں لیوینیا کو بتاتی ہے۔ لیوینیا اصرار کرتی ہے کہ کرسٹین ایڈم کی حقیقت بتائے۔ اسی اثناء میں مینن ہاؤس کا نوکر سیتھ اندر آتا ہے اور ایڈم جو لیوینیا کے باپ، بھائی اور دادا سے حیرت انگیز حد تک مشابہت رکھتا ہے کے بارے میں مزید بتاتا ہے۔ لیوینیا ماضی کی یادوں کو دہراتے ہوئے ڈیوڈ کی کہانی دہراتی ہے، جسے لیوینیا کے دادا ایب مینن نے صرف اس لیے گھر سے نکال دیا تھا کہ اس نے ایک کینیڈین نرس سے محبت اور بعد ازاں شادی کی تھی، جو ایب مینن کی نظر میں اتنا بڑا جرم تھا کہ اس نے بھائی جیسے رشتے کو نظر انداز کر دیا اور پرانے گھر کو مسمار کر کے نیا گھر بنایا تاکہ ڈیوڈ اور اس کی محبت کی کوئی یاد اس گھر کے در و دیوار میں باقی نہ رہے۔ ایڈم اسی ڈیوڈ اور نرس کا بیٹا تھا۔ اسی دوران ایڈم آتا ہے اور لیوینیا سے اپنی محبت کا اظہار کرتا ہے تاکہ لیوینیا کرسٹین اور ایڈم کے بارے میں یقین کرے کہ ان کے درمیان کوئی ایسا تعلق موجود نہیں، لیکن لیوینیا ایڈم کی اس حرکت کو ناپسندیدگی کی نظر سے دیکھتی ہے۔ ایڈم کی ماں کے بارے میں لیوینیا کے خیالات ایڈم کو اس حد تک متنفر کر دیتے ہیں اور وہ اس قدر برانگیختہ ہو جاتا ہے کہ وہ یہ کہنے پر مجبور ہو جاتا ہے کہ مینن فیملی کا کوئی بھی فرد اس کی ماں کی بے عزتی نہیں کر سکتا جب تک وہ زندہ ہے۔ ایڈم کی نظروں میں مینن فیملی کا ہر فرد بزدل ہے۔ وہ ان دونوں کو یاد کرتا ہے جب اس کی ماں اور اس کے باپ کو محبت کرنے کے جرم میں گھر سے بے سر و سامانی کی حالت میں نکال دیا گیا تھا۔ وہ اپنے والدین کی تکلیف دہ زندگی کو یاد کرتا ہے، گویا ایک دن اس کے ذہن پر نقش ہے۔ اپنے باپ ڈیوڈ کی موت، بھوک سے بلکتا ہوا بچپن اور اپنی ماں کی سسکتی ہوئی زندگی کا ذمہ دار وہ مینن فیملی کو سمجھتا ہے۔ اس کی ماں اپنی انتہائی کوششوں کے باوجود اسے تعلیم دلوانے میں ناکام رہتی ہے اور وہ محض 17 سال کی عمر میں گھر چھوڑ کر چلا جاتا ہے۔ 2 سال بعد گھر واپسی پر اس کی ماں بتاتی ہے کہ کس طرح غربت کے ہاتھوں تنگ آ کر وہ عزرا مینن کی مدد لینے پر اسے خط لکھنے پر مجبور ہو جاتی ہے، لیکن عزرا مینن اس کے خط کا جواب دینا بھی گوارا نہیں کرتا۔ جس لمحے اس کی ماں اس کے بازوؤں میں دم توڑتی ہے، وہ عزرا سے بدلہ لینے کی قسم کھاتا ہے۔ ایڈم کی باتیں سن کر لیوینیا کسی حد تک سمجھ جاتی ہے کہ کرسٹین ایڈم کے لیے محض بدلہ لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ اس کے ہونٹ ایڈم کو کچھ کہنے کے لیے حرکت کرتے ہیں، لیکن وہ کہہ نہیں پاتی اور تیزی سے گھر کے اندر چلی جاتی ہے۔ گھر کے اندر لیوینیا اپنے باپ کی تصویر کے سامنے کھڑی سوچتی ہے کہ اس کے باپ اور ایڈم کے درمیان چونکا دینے والی مشابہت ہے۔ لیوینیا کا انکشاف کہ وہ کرسٹین اور ایڈم کو نیو یارک میں اکٹھے دیکھ چکی ہے، کرسٹین کو اعتراف محبت پر مجبور کر دیتا ہے، اور اس وضاحت پر بھی کہ کیسے شادی سے پہلے عزرا کی محبت میں وہ گرفتار تھی اور پھر محبت کیسے نفرت میں بدل جاتی ہے اور وہ ایڈم کی طرف مائل ہو جاتی ہے۔ لیوینیا کے لیے کرسٹین کی ناپسندیدگی اور اورین کی غیر موجودگی بھی کرسٹین کو ایڈم کی طرف مائل کرنے کا سبب بنتی ہے۔ اپنے بیٹے اورین سے محبت
اور بیٹی سے نفرت جیسے موضوع کو ایڈیپیسین اور الیکٹرا کمپلیکس کے ذریعے کرسٹین کی شخصیت کو واضح کیا گیا ہے۔ لیونیا یہ کہہ کر ایڈم کے لیے کرسٹن مینن فیملی سے انتقام لینے کا ایک ذریعہ ہے۔ کرسٹین کو ایڈم سے دور رکھنے کی کوشش کرتی ہے، لیکن کرسٹین کے دل میں خیال آتا ہے کہ لیونیا خود بھی ایڈم کو پسند کرتی ہے۔ لیونیا اس راز کو اپنے باپ کے سامنے راز رکھنے کا وعدہ کرتی ہے، صرف اس شرط پر کہ کرسٹین ایک باوفا بیوی بن کر رہے گی۔ کرسٹین ایڈم کی محبت میں گھر چھوڑنے کی حد تک جا چکی ہے۔ کرسٹین کا خیال کہ لیونیا نے ہمیشہ اس کی جگہ لینے کی کوشش کی ہے، کرسٹین کو ہمیشہ لیونیا سے متنفر رکھتا ہے۔ ایڈم کے لیے کرسٹین کی محبت کی ایک بڑی وجہ اس کی اورین سے مشابہت ہے، جس کا اظہار وہ ایڈم کے سامنے بھی کرتی ہے۔ یہ معلوم ہونے پر کہ کرسٹین عزرا کی بیوی ہے، ایڈم عزرا سے انتقام لینے کے لیے سرگرم ہو جاتا ہے، لیکن کرسٹین کی محبت اس کے انتقام پر غالب آ جاتی ہے اور وہ اور کرسٹین دونوں مل کر عزرا کو ٹھکانے لگانے کا لاہ عمل ترتیب دیتے ہیں تاکہ ان کے راستے کی سب سے بڑی رکاوٹ ہمیشہ کے لیے دور ہو جائے اور وہ ایک دوسرے کو اپنا سکیں، اور اس طرح مینن فیملی کی وہ جائیداد جس کا ایک حصے دار ایڈم بھی ہے، ایڈم کی ملکیت میں آ جائے۔ کرسٹین جانتی ہے کہ عزرا مینن کو دل کی تکلیف ہے، وہ ایڈم کو زہر لانے کی تجویز دیتی ہے تاکہ وہ زہر کو دوائی کے ذریعے بآسانی عزرا کو کھلا سکے۔ اسی اثناء میں عزرا مینن کی آمد کی اطلاع دی جاتی ہے اور کرسٹین کمرے میں جا کر دروازہ بند کر لیتی ہے۔ لیونیا مینن فیملی کے نوکر سیتھ سے ایڈم کی ماں کے بارے میں مزید پوچھ گچھ کرتی ہے، جو ایک خوبصورت عورت تھی اور اس کے بال بالکل کرسٹین کی طرح تھے، حتیٰ کہ عزرا مینن بھی جوانی میں اسے پسند کرتا تھا۔ کرسٹین سبز رنگ کے ویلوٹ کے سوٹ میں ملبوس کمرے میں آتی ہے اور طنزی انداز میں لیونیا کو مخاطب کرتے ہوئے کہتی ہے کہ ایک پیوریٹان عورت کو فطرت کی خوبصورتی اور محبت جیسے جذبے کو دل میں رکھنے کا کوئی حق نہیں ہے۔ پھر عزرا مینن کی آمد ہوتی ہے، جسے کرسٹین اور لیونیا اپنے انداز میں خوش آمدید کہتے ہیں۔ عزرا انہیں مختصر اپنے بیٹے اور ان کے زخمی ہونے کے بارے میں بتاتا ہے۔ میدان جنگ میں فتح و شکست اور زندگی اور موت کی کشمکش کو بہت قریب سے دیکھنے کے بعد عزرا کا نقطہ نظر زندگی کے بارے میں بہت حد تک بدل چکا ہے۔ لیونیا اپنے باپ کو ایڈم کے بارے میں بتاتی ہے اور وہ کرسٹین سے تصدیق کرتا ہے ان افواہوں کی جو ایڈم اور اپنی بیوی کے بارے میں سن چکا ہے۔ کرسٹین اپنے آپ کو بچانے کی خاطر اپنی بیٹی لیونیا کو ایڈم کے بارے میں اس کے عشق میں مبتلا ہونے کا الزام لگاتی ہے، جسے بہرحال لیونیا ماننے سے انکار کر دیتی ہے۔ عزرا مزید اس موضوع پر بحث کرنے کی بجائے اپنے سخت اور سنگ دلانہ رویے پر افسوس کرتا ہے جو اس نے ہمیشہ اپنی بیوی کرسٹین سے روا رکھا۔ اب عزرا اپنی بیوی کی محبت کا خواہش مند ہے، لیکن کرسٹین اس کی محبت کا جواب انتہائی سرد مہری سے دیتی ہے۔ شادی کے بعد ان کے درمیان جو خلیج حائل ہو چکی ہے، عزرا اب اسے ختم کرنا چاہتا ہے۔ میدان جنگ میں موت کو قریب سے دیکھنے کے بعد اب اسے زندگی سے محبت ہو گئی ہے۔ وہ ماضی کی یادوں کو کریدتے ہوئے یاد کرتا ہے کہ کیوں اس نے آرمی میں جانے کی ضرورت محسوس کی تھی، کیونکہ شادی کے بعد اسے بیوی کی محبت کی جگہ اس کی نفرت ملی۔ اور ان کی پیدائش کے بعد کرسٹین کا اور ان کی طرف ضرورت سے زیادہ جھکاؤ اسے لیونیا کی طرف موڑنے پر مجبور کر دیتا ہے، لیکن لیونیا کرسٹین کی جگہ نہیں لے سکتی۔ بہرحال وہ عزرا کی بیٹی تھی۔ وہ اپنے آپ کو مختلف سرگرمیوں میں مصروف رکھتا ہے، پہلے جج اور بعد ازاں مشیر کے عہدے پر منتخب ہوتا ہے، لیکن اب وہ اپنی بے کیف زندگی سے بیزار ہو کر اپنی بیوی کی محبت اور قربت چاہتا ہے۔ لیونیا اپنے باپ کی محبت دے کر اپنی ماں سے حسد محسوس کرتی ہے اور سوچتی ہے کہ اس نے ہمیشہ لیونیا کو عزرا سے دور رکھنے کی کوشش کی ہے۔ وہ عزرا کو کرسٹین کے افیئر کے بارے میں بتانے کا فیصلہ کرتی ہے، جو وہ بہرحال نہیں بتا پاتی، اور عزرا لیونیا کے سامنے دروازہ بند کر کے کمرے میں چلا جاتا ہے اور وہ دیکھتی رہ جاتی ہے۔ اپنے کمرے میں عزرا اور کرسٹین دونوں جاگ رہے ہیں۔ کرسٹین کمرے سے باہر جانا چاہتی ہے، لیکن عزرا کرسٹین کے ساتھ وقت گزارنا چاہتا ہے۔ اچانک وہ کرسٹین کو مخاطب کر کے اپنے دل میں آنے والے عجیب خیالات کے بارے میں بتاتے ہوئے کہتا ہے کہ وہ کچھ عجیب سی بے چینی محسوس کر رہا ہے، جیسے کرسٹین اس کی موت کی خواہش مند ہے۔ کرسٹین ایسے خیالات سن کر ناراضگی کا اظہار کرتی ہے اور اس پر عزرا کا رد عمل کافی جارحانہ ہوتا ہے۔ کرسٹین کے خیال میں عزرا کا غلط رویہ ہی اسے عزرا سے نفرت کرنے پر مجبور کرتا ہے، جبکہ شادی سے پہلے وہ عزرا کو پسند کرتی تھی۔ کرسٹین اب ایڈم سے اپنی محبت کا انکشاف کرتی ہے اور انکشاف عزرا کے لیے انتہائی تکلیف دہ ثابت ہوتا ہے کہ اپنے دل میں تکلیف محسوس کرتے ہوئے دوائی کی طلب کرتا ہے۔ کرسٹین کو موقع بالآخر میسر آ جاتا ہے جس کے انتظار میں وہ اب تک تھی، عزرا کو زہر دینے کا موقع۔ موت سے پہلے عزرا لیونیا کو
پکارتے ہوئے اپنے آخری الفاظ ادا کرتا ہے، شی از گلٹی ناٹ میڈیسن۔ لیوینیا اپنی ماں سے پوچھتی ہے جس کا وہ کوئی جواب دے نہیں پاتی، اور بالآخر لیوینیا اس نتیجے پر پہنچتی ہے کہ کرسٹینیز کی اس کے باپ ایزرا کی موت کی وجہ ہے، اور یوں یہ ڈرامہ اختتام پذیر ہوتا ہے۔